لیکن سے تقریم معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص فضل گرامی حضرت علامہ مولانا محمد الطاف صاحب برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، اردل عزیز عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد جعفر ہاشمی صاحب قبلہ و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ اس عظیم البرکت اور عظیم الشان اس رات میں موجود ہیں جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان تمام عظیم الشان راتوں میں اگر کسی رات کا ذکر خیر اگر قرآن عظیم میں ہے تو مکمل ایک سورت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس رات کا خاص ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اور آپ اس رات میں اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ کا جتنا ذکر اور جتنا احسان اور جتنا شکر منائے اتنا کم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان اشعار کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر ذوق سلامت ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں تو اس کو بھی سن لیں اور سننے سنانے کا ایک ماحول تیار کریں اور اپنے سینوں کو جو ہیں عشق رسول کا محور بنائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور کہتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ اس وقت سینکڑوں عشاقان رسول ماہ رمضان کی یہ رات جو ہے وہ کل کی رات میں مدینۃ الرسول میں گزار چکے ہوں گے، یعنی انہیں وہاں کی شب قدر نصیب ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے ایسی راتوں میں کہ اللہ ہمیں بھی وہاں کی شب قدر نصیب فرمائیں۔ امام کہتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، میں نے اپنے شیخ سے وہاں بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ مدینۃ الرسول کی حاضری میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مدینۃ الرسول کی حاضری نصیب ہو جائیں تو اس میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس مقدس شہر کا ادب کیا جائے۔ تو یہ بہت ہی سہانی رات ہے، اور اس رات کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اس رات میں اللہ کے مقدس فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس فرش گیتی پر اتر چکی ہوتی ہے، اور اس وقت جو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ مصافحہ فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں میں شریک ہو کر وہ آمین کہتے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے لبوں کو ان کے لب سے لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس رات میں ہماری دلی یہ امنگیں پوری ہو جائیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ماہ رمضان کی برکت مدینۃ الرسول میں نصیب فرمائیں۔ امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور چل اٹھ جب ہے فرسا ہو ساقی کے در پر درے جھود اے میرے مستانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں اب جل جانے والے، اور اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے لے میرے گھبرانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ ہم اور آپ آج کی رات کی برکتیں لینے کے لیے حاضر ہیں، تو میرا ارادہ ہے کہ میں بھی چند نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور میری ایک پرانی عادت ہے کہ اس راتوں میں خاص کر کے نعت خوانی کر لیتا ہوں۔ بظاہر کوئی بڑا مداح رسول کیا بولتے ہیں نعت خوان جو اسپیشل ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوں، لیکن وہ نہیں کہتے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں کہیں اپنا بھی نام آ جائیں گے، تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ، ایسے نہیں محبت سے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اور زور سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی 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 نبی، پورا مجمع زور سے بولے گا یار، نبی 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 نبی
اور محبت سے میرے ساتھ مل کر ذکر کر لیں نبی 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 چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 اور آگے یہ روشنیاں جو ہیں آج کی جو رات بھی ہیں یہ اگر کسی کے قدموں سے ملی ہے تو امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو پتہ یہ چلا یہ رمضان بھی ملا ہے تو مدینے کے سلطان کے قدموں کی برکتوں کی وجہ سے رمضان میں جو قرآن کی تلاوت کا شرف ملتا ہے تو یہ قرآن بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں اگر یہ ماہ رمضان میں یہ بڑی راتیں بھی نصیب ہیں تو یہ حضور کے صدقے میں ہیں حد تو یہ ہے یہ آسمان کی بلندیاں یہ عرش کی وسعتیں یہ سمندر کی یہ لہریں یہ ہواؤں کی نغمگیاں یہ ساری لہریں یہ چمک اور دمک اگر کسی کے قدموں کی وجہ سے ہیں تو امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو اور کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور جس کو یہ جان کا پتہ لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ بریلی کی زبان میں یوں کہتا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے آج جو یہ رات کی برکتیں ہیں نا یہ کس وجہ سے ہیں شاعر کہتا ہے وہ آمد بہار ہے ایسے نہیں یار دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ بولیں اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ آج کی رات سبحان اللہ کہنے کی رات ہے وہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی مشک بار ہے ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا ہوا پکارتی چلے نبی 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 اور پورا مجمع زور سے بولے یا رسول اللہ زمیں بنے زماں بنے مکی بنے مکان بنے چنی بنے چنا بنے وہ وجہ کو فقا بنے زمیں بنے زماں بنے مکان بنے مکی بنے چنی بنے چنا بنے وہ وجہ کو فقا بنے کہا یہ میں نے اے خدا یہ کسی کے صدقے میں بنا کہا یہ میں نے اے خدا یہ کسی کے صدقے میں بنا کہا یہ میں نے اے خدا یہ کسی کے صدقے میں بنا تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 اور گوری مسجد کی ایک انوکھی شان ہے کہ اس محراب و منبر سے مسلک اعلیٰ حضرت کا پتہ دیا جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت کا پیغام بھی دیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات بھی پیش کی جاتی ہے اور عقیدے میں الحمدللہ آج بھی پوری سنیت کو کسی کے مسلک پر ناز ہے تو وہ مسلک امام احمد رضا پر ناز ہے اب امام احمد رضا نے کون سا مسلک دیا اور کیا پیغام دیا وہ سنیے وہ فرماتے ہیں رضا کا یہ پیام ہے
رضا کا یہ پیام ہے وظیفہ تمام ہے وہی تو نیک نام ہے نبی کا جو غلام ہے رضا کا یہ پیام ہے وظیفہ تمام ہے وہی تو نیک نام ہے نبی کا جو غلام ہے جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا وہی ہوا ہے جنتی نبی 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 اور اس میں ایک سوال جواب کی صورت میں ایک بار زمین نے یہ چاند سے سوال کر لیا. شاعر کہتا ہے زمین نے چاند سے کہا. یہ سوال جواب میں ہمیں یہ محاصل لینا چاہیے کہ اگر دنیا میں چمکنا دمکنا چاہتے ہو نا تو حضور کی غلامی اختیار کر لینی چاہیے. اب یہ زمین نے پوچھا کیا ہے؟ زمین نے چاند سے کہا بتا اے حاصل ضیا تو اتنا خوب جو بنا بتا ذرا ہے راز کیا. زمین نے چاند سے کہا بتا اے حاصل ضیا تو اتنا خوب جو بنا بتا ذرا ہے راز کیا. ہنسی جھلکی یہ کس کی ہے چمک دمکی یہ کس کی ہے. ہنسی جھلکی یہ کس کی ہے چمک دمکی یہ کس کی ہے. تو چاند نے کہا یہی نبی 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 نبی. یہ حضور کے محفل سجا کر بیٹھے ہیں. لوگ پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ان سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ حضور کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. اور ہم اور آپ جو حضور کا میلاد پورا سال مناتے ہیں پوری زندگی مناتے ہیں لیکن حضور نے ہمارے لیے کیا کیا. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ حضور کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ آج کی سگی ماں اپنے بیٹے کی اتنی فکر نہیں کرتی جتنا فکر مند حضور آج بھی اپنے قبر انور میں بھی کر رہے ہیں. یعنی ہماری اور آپ کی بخشش اور مغفرت. شان نزول سورہ قدر کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور ایک بار اپنی امتوں میں یعنی صحابہ میں پہلے کی امتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی بڑے عبادت گزار ہوتے تھے یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اس میں ایک طویل واقعہ آپ نے بیان کیا کہ پہلے کی امت میں ایک بندہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی اور اس نے جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں اور بڑی محنت اس نے اللہ کی راہ میں کی. اور جب حضور یہ بیان کر رہے تھے نا تو صحابہ کو یہ فکر لاحق ہوئی اور جب یہ فکر لاحق ہوئی تو پوچھا یا رسول اللہ ان کی عمریں تو بڑی ہوتی تھی کہ انہوں نے بڑی عمریں پا کر بڑی نیکیاں کر لی اب ہمارا کیا ہوگا. اب جب صحابہ نے یہ پوچھا تو حضور کو فکر لاحق ہوئی کہ اب میری امت کی عمریں تو کم ہوگی. اب یہ ساری چیزیں میری امت کو کہاں میسر کہ ہزاروں سال تک عبادت اور ریاضت کیسے کریں گے جبکہ ان کی عمریں تو 63 سال ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل فرمائی اور اپنے محبوب کے غلاموں کو نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ وہ ماہ رمضان کی 27ویں رات آ جائیں اور اس رات میں بیٹھ کر اگر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر لے عبادت کر لے اور اس رات کی کما حقہ قدر کر لیں تو جو پہلے کی امتیوں کے لوگ جو ہزاروں ہزار سال میں نیکیاں کرتے تھے میں آپ کی امت کو صرف ایک رات میں وہ نیکیاں عطا فرما دوں گا. تو یہ حضور کے توسل سے ملا ہے اور حضور نے ہمارے لیے جو کیا نا وہ کیا تھا وہ سنیے. یہ کس کے رونے کی صدا ایسے نہیں یار ایک دم دل کے تہ خانے سے آواز آنی چاہیے. یہ کس کے رونے کی صدا 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 یہ کس کے رونے کی صدا. پہاڑیوں میں شور تھا صحابیوں نے پوچھا تھا بتایا سارا ماجرا.
ایسے تو حضور ہر رات ہمارے لیے روتے تھے، ہر رات روتے تھے، کوئی رات ایسی نہیں گئی جس میں حضور ہمارے لیے نہ روئے۔ اگر یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ حضور آج بھی اپنی قبر انور میں اپنی امت کے لیے روتے ہوں گے، اور ان کی صدا کیا ہے؟ یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی۔ حد تو یہ ہے کہ جب پل صراط کے حوالے سے آیت نازل ہوئی نا تو حضور مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑیوں میں تشریف لے گئے، 3 دن تک مسلسل حضور پہاڑیوں میں رہے۔ صحابہ گھبرا گئے کہ پھر حضور گئے کہاں؟ جب تلاش بسیار کے بعد صدیق اکبر جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، جیسے ہی قریب گئے پوچھا بھائی یہاں کسی کو تو نے دیکھا ہے؟ اس نے لا علمی کی اظہار کیا، کہا کوئی آتا جاتا دکھائی دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کہا کیا تجھے پتا ہے کہ یہاں کوئی جنگل میں کوئی آواز ایسی تجھے سنائی دے رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ اتنے میں وہ چرواہا بول پڑا، کہا ابو بکر ایک صدا سنتا ہوں، سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، لیکن ان کی صدا مجھ سے زیادہ میری جانور یعنی بکریوں نے سمجھ رکھی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ 3 دن سے فلاں پہاڑی کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، مدھم بھندم بڑی آواز ہوتی ہے، پھر اس میں رونے کی لہریں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غمگین شخص جو ہے کسی کے غم میں رو رہا ہو، کسی کی فکر میں رو رہا ہو، کسی کے لیے وہ کچھ کہہ رہا ہو، لیکن میں تو نہیں سمجھ پایا، لیکن میری بکریوں نے جب سے سنا ہے نا انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، چرنا چھوڑ دیا ہے، پانی پینا بند کر دیا ہے۔ جیسے یہ بات سنی تو وہ لہجہ چرواہے کا سن کر وہ عاشق اکبر، وہ یار غار مصطفیٰ سمجھ گئے اور فرماتے ہیں بھائی بس کر، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ رحمت للعالمین ہے، وہی سید المرسلین ہے، وہی نبی الانبیاء ہے، وہی امت کا والی ہے، وہی غمخار امت ہے۔ ابو بکر دوڑے اور جا کر جیسے غار میں قدم رکھا نا تو مصطفیٰ جان رحمت سجدہ ریز ہے، اور اس سجدے میں یہ آواز تھی یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی۔ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ حضور رو رہے ہیں، ابو بکر نے سلام کیا، سلام کا جواب حضور نے دیتے ہوئے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، میں اپنی امت کے لیے پل صراط سے گزرنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں آہ وہ راہ صراط، بندوں کی کتنی بساط، المدد اے رہنما، تم پہ کروڑوں درود، اللہ اکبر۔ حضور نے جب یہ کہا ابو بکر ٹھہر جا، ابو بکر ٹھہر گئے، اور اس کے بعد جیسے جیسے صحابہ کو پتہ چلتا گیا سارے کے سارے لوگ وہاں پہنچ گئے اور حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور سب ہاتھ جوڑے ہوئے کہ حضور ایک بار سجدے سے سر اٹھا لے، اپنے چہرے کا دیدار کرا دے۔ 3 دن سے جن عاشقوں نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ہم 1450 سال بعد ہیں، ہماری قسمت کہاں کہ ہم اس زمانے میں ہوتے حضور کا دیدار کرتے ہیں۔ صدیوں کے بعد ہے، لیکن گھبرانا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن صحابہ در صحابہ، تابعین در تابعین، اولیاء امت اور علماء امت سے ہم نے حضور کے چہرے کا جو ہے حلیہ۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کا عالم یہ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وجود کا سراپا یہ ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اس انداز میں ہم نے حضور کے اعضاء کو سنا، اور حضور کے اعضاء کو سنتے سنتے آج جو بن دیکھے حضور کا میلاد منا رہے نا، یقیناً حضور کرم ضرور فرمائیں گے، لیکن اس زمانے میں وہ 3 دن بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حضور کا چہرہ دیکھنا نہ ہو، یعنی بغیر دیکھے وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ 3 دن میں تو سارے صحابہ وہاں پہنچ گئے اور سب کے ہاتھ جڑے ہوئے اور عرض کرتے حضور چہرہ دکھا دیں، حضور چہرہ اٹھا لیں، سجدے سے سر اٹھا لیں۔ حضور فرماتے میرے یارو ٹھہر جاؤ، ابھی میری امت کو پار لگانا باقی ہے، یعنی ساری امت کو حضور گزارنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے نا پل صراط بہت ہی مطلب ہارڈ ہے، اور اتنا ہارڈ ہے کہ آپ شاید سنیں گے نا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے حدیث شریف کا مفہوم 30,000 سال کا راستہ ہے اور اس پر چل کر جانا ہے، کوئی پار نہیں کر سکے گا۔ ہمارے یہاں تو تھوڑا بہت پل خراب ہو جاتا ہے نا تو نوٹ لگ جاتی ہے، یعنی بورڈ لگ جاتا ہے، یہاں سے گاڑی آہستہ چلانا، وزن والے واہن نہ چلانا، گرنے کا خطرہ ہے، ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ پل صراط جو اللہ نے جہنم پر بنایا ہے،
30,000 سال کا راستہ، اور ایک روایت میں کہ 15,000 سال، اور وہ بھی سیدھا سیدھا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک اونچائی یہ ہے، یعنی سیدھا، ایک اونچائی اندر کی طرف، ایک اونچائی اوپر کی طرف، اس طرح یہ پل بنا ہوا ہے، اور یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اور اندھیرے میں ہے، اور بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی گزر جائیں، لیکن یا رسول اللہ آپ نے ہم غلاموں کے لیے انتظام فرما دیا۔ یا رب سلم کی جو صدائیں تھی نا، یہ وہ یا رب سلم کی صدائیں حجاب سے ٹکرائی، اجابت سے ٹکرائی، اور جب صحابہ بضد ہوئے، حضور نے فرمایا صحابہ جب تک میرے رب کا پیغام نہیں آ جاتا نا، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ جب صحابہ تھک گئے نا تو کہا ایک کام کرتے ہیں، کہا کیا؟ کہا حضور اگر کسی کی بات مان لیں گے نا تو ایک ذات ہے جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، راکعہ، ساجدہ، حضرت سیدہ ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ انہیں با پردہ لایا گیا، اور وہ جب سامنے حضور کے تشریف لائیں نا تو حضور سے عرضی پیش کی۔ اب حضور سے عرض کرنا تھا نا تو حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تجھے نہیں معلوم اللہ نے پل صراط کے حوالے سے یہ آیت نازل فرما دی؟ یعنی انہیں بھی ڈرایا، خوف زدہ کیا۔ اسی وقت حضرت سیدہ کائنات نے وہیں سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اب غار سے باہر تشریف لائی، مولا کائنات کو طلب فرمایا، اور ہمارے لیے انتظام رسول اللہ کی بیٹی نے کتنا بہترین فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ان سے علی ابو بکر سے وعدہ لیں کہ قیامت کے دن حضور کے بوڑھوں کو اگر اللہ عذاب دے گا تو آپ ذمہ داری اٹھائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے سفارشی آپ بن جائیں گے۔ جوانوں کے لیے علی آپ وعدہ کریں، اور بچوں کے لیے حسنین کریمین سے قرار لیا۔ جب یہ سارے قرار ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرضی کی، ابھی سیدہ کا عرض کرنا تھا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا محبوب سے کہو کہ اپنا سر سجدے سے اٹھا لے، قیامت کے دن آپ کی امت کے معاملات میں آپ کو خوش کر دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی مرضی ہوگی۔ یعنی اس شان سے حضور نے ہمارے لیے جو انتظام کیا، وہ شاعر کہتا ہے یہ کس کے رونے کی صدا، ایسا نہیں اور پیار سے، یہ کس کے رونے کی صدا، یہ کس کے رونے کی صدا، پہاڑیوں میں شور تھا، صحابیوں نے پوچھا تھا، بتایا سارا ماجرا، وہ دور ایک غار ہے، صدا یہ بار بار ہے، وہ دور ایک غار ہے، صدا یہ بار بار ہے، کہ رب حبل امتی نبی 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 نبی۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ہم اور آپ قرآن عظیم کی آیتوں سے اور ہمارے بزرگوں کے بیان سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی رات میں قرآن کا نزول فرمایا، اور یہ شب قدر ہے، اور فرمایا گیا کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر سب سے پہلے نازل ہوا، اور وہ شب قدر میں نازل ہوا، اور فرمایا کہ اس رات کی قدر یہ ہے کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب پہلے کی امتوں کو ملتا تھا، اللہ اس سے بھی زیادہ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو زیادہ ثواب عطا فرماتا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں خاص یہ انتظام فرماتا ہے کہ ڈائریکٹ حضرت جبریل علیہ السلام سے حکم فرماتا ہے، جبریل فرشتوں کی جماعت لو اور زمین پر اتر جاؤ۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پہلے کے انبیاء سے ملنے آتے تھے، یعنی جب وحی کا معاملہ شروع ہوتا تھا تو انبیاء کے اوپر وہ وحی کا نزول مطلب کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف سے لا کر پیش کرتے تھے۔ حضور کے بعد اب نبوت ختم ہو گئی، لیکن یاد رکھیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی یا تو وحی لے کر آتے تھے یا اللہ کا عذاب لے کر آتے تھے۔
یعنی یہ ان کا خاص کام تھا، لیکن قدرت کا کمال دیکھیں، محبوب کے امت کے لیے عذاب کا آپشن بند کر دیا اور فرمایا جبریل اب جب زمین پر اترو گے نا تو ہر رمضان کی شب قدر اترو گے۔ کہا مولا اتر کر کرنا کیا ہے؟ فرشتوں کو لے جا کر کہا کرنا یہ ہے کہ اگر میرے بندے کہیں درود و سلام پڑھتے ہو، کہیں عبادت و ریاضت کرتے ہو، کہیں قرآن پڑھتے ہو، جہاں کہیں بھی میرے بندے میرے اور میرے محبوب کے ذکر میں مشغول مل جائیں، اب فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جانا اور ان لوگوں سے مصافحہ فرمانا۔ یعنی یہ خاص رات ہے جس میں یہ شرف ملتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگوں نے افطاریاں کروائی نا، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے پیارے حبیب کی امت کو کوئی افطاری کرواتا ہے نا تو اس افطاری کا صلہ یہ ملتا ہے کہ آج رات میں جبریل افطاری کرانے والے سے خاص ملاقات فرماتے ہیں۔ تو اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ جسے توفیق دے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا 25 دن یا 26 دن تو چلے گئے، اب 3 دن ہے، ہمارے پاس تو اتنا افطاری کا سامان نہیں ہے کہ ہم سب کو افطار کرا سکیں، لیکن حضور نے اور آسانی فرما دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، اب یہ غریب کیا کریں گے؟ وہ دے گے تو بنا کے نہیں کھلائیں گے نا۔ تو حضور نے فرمایا سب کے لیے یہ نہیں ہے، کہا اگر کوئی کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دے گا تو یہ بھی افطاری ہے، کوئی کھجور کا ایک دانہ دے دے گا تو یہ بھی افطاری ہے، اگر کوئی ایک لقمہ کھلا دے گا تو یہ بھی افطاری ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے یہ آسان کر دیا کہ ایک ہی مطلب یہ تھالے میں بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی طرف کی کھجور اٹھائی اور باجو والے کو دے کر کہا نا کہ یہ لیجئے، تو یہ بھی آپ کا افطار کرانا ہوا۔ آپ کے قریب میں شربت پڑا تھا، آپ نے اٹھا کر دے دیا، کہا آپ پہلے پیجئے، اگر اس نے پی لیا نا تو یہ بھی افطاری کرانا ہوا۔ تو جبریل علیہ السلام آج کی رات خاص کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ جو بھی شخص بیٹھا ہو، کھڑا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، جس حال میں بھی ہو، اس پر اللہ کی رحمتوں کا وہ نزول فرماتے ہیں۔ یعنی باقاعدہ فرشتے اس پر رحمت فرماتے ہیں، نزول کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جیسے وہ رحمت اتار دیتے ہیں نا پھر وہیں کھڑے کھڑے جبریل دعا فرماتے ہیں، اور سارے فرشتے جو آئے ہوتے ہیں نا وہ امتیوں کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا جو بندہ شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ چیپٹر بند کر دیتا ہے، جو صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اس رات میں اللہ رب العزت عام اعلان فرماتا ہے، اور وہ عام اعلان کس چیز کا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ آج کی رات تمام لوگوں کے لیے، سب کے لیے بخشش کا عام اعلان ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ آج کی رات مغفرت مانگ لے، بخشش مانگ لیں، جیسا کہ بڑی دعا مشہور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا تھا، کہا یہ دعا تعلیم فرمائی، ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے تعلیم ارشاد فرمائی، اور اسی کے ساتھ آج رات میں بھی سب کو بخش دیا جاتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ اس میں سے پہلا نمبر ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہوگا، یعنی شراب جو ڈیلی پیتا ہے تو آج کی رات اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسے بخشا نہیں جاتا، یعنی سچی توبہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ پھر شراب پیے ہی نہیں، یہی سچی توبہ ہے، تو ایک شراب کے عادی کو بخشا نہیں جاتا۔ نمبر 2 جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، آج بڑی کثرت ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جس میں زندگی بھر وہ ماں باپ کو رلا رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جو چھوٹا بچے جو جوانی کی دہلیز کی طرف جا رہے ہیں نا وہ بڑی ضد کرتے ہیں، کبھی کبھی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز، حد تو یہ ہے کہ اب معاذ اللہ لوگ مارنے بھی لگے ہیں۔ ایسا مت کیجیے گا جوانوں، بچوں سے بھی گزارش ہے، ضد آپ کی محبت میں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اگر کوئی ایسا لفظ کہہ دیا یا آواز بلند ہو گئی نا تو یہ زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ ان راتوں میں سے جس میں سب کے لیے عام اعلان ہوتا ہے، ایک ماں باپ کے نافرمان کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اسے بخشا نہیں جاتا، اس سے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے، یعنی بولنا چالنا بند کر دے۔ آج ہمارے یہاں سمادھان کے لیے آدمی پیسہ تو دے رہا ہے،
لیکن سمادھان کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے لیے کوشش کیجئے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, ان سے میل ملاپ رکھیے, صلہ رحمی کیجئے. اللہ اس سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آج کی رات میں اللہ معاف فرما دے گا. اور آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا, ایک وہ بندہ جس کے سینے میں کینہ اور بغض ہوگا, اللہ یہ 4 بندوں کو معاف نہیں فرماتا. تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ آج کی رات میں ہی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد مسلمان کے لیے کبھی دشمنی نہیں رکھیں گے. سینہ اتنا پاک اور صاف کر لو کہ یہ خزانہ بن جائے نا, تو صرف مومنوں کی محبت کا خزانہ بن جائے کہ نفع صرف پہنچائیں گے, نقصان کبھی نہیں دیں گے, اور ان سے کوئی بغض اور عداوت نہیں رکھیں گے. اور آگے ارشاد فرمایا دوسری حدیث پاک میں, روایت ہے کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ کی رحمت اور شب قدر کی برکت سے جو لوگ محروم رہتے ہیں, تو حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وہ 9 لوگ ہیں. نمبر 1, جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے, اللہ اسے آج کی رات کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے. نمبر 2, جو لوگ ناحق خون کرتے ہیں, یعنی کسی کو قتل کرتے ہیں, ان کے لیے بھی حکم ہے کہ آج کی رات اسے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. نمبر 3, رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والوں کے لیے بھی یہ وعید ہے. نمبر 4, قبرستان میں جا کر جو لوگ ہنستے ہیں نا, اللہ اسے آج کی رات محروم کر دیتا ہے, یعنی اسے نوازتا نہیں ہے. نمبر 5, اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو, یعنی اپنی زبان میں یوں کہہ لے ادھر کی ادھر کرنے والے کو بھی اللہ آج کی رات نوازتا نہیں ہے. تو کبھی بھی کسی کی بات ادھر سے ادھر نہ کریں. نمبر 6, دینی استاد کو تکلیف دینے والا, یعنی جس نے آپ کو دین پڑھایا ہو اور اگر آپ نے اس سے تکلیف دی تو فرمایا گیا آج کی رات اللہ اس سے بھی محروم کر دیتا ہے. نمبر 7, نماز میں سستی کرنے والا, نماز میں سستی کرنے والا. نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن سستی خالی کر لی تو اس کے لیے بھی یہ وعید ہے. نمبر 8, 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف سے اپنے سینے میں کینہ رکھنے والا, اللہ اسے بھی محروم کر دیتا ہے. اور نمبر 9, جو زیادہ تر دن اور رات میں زیادہ تر حصہ بے غسل رہتے ہیں, اللہ اسے بھی اس رات سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ 9 قسم کے افراد وہ ہوئے جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے یہ پیشکش کی حدیث شریف میں. اور ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ جب شب قدر دیتا ہے اور اس رات سے جو محروم رہا تو فرمایا گویا کہ وہ تمام بھلائی سے محروم رہا, یعنی جسے شب قدر نصیب نہ ہوئی اور اس کی رحمتیں نہ ملی تو فرمایا حقیقت میں وہ بندہ محروم ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مسجد میں آ کر یہ جو شب قدر کی رونق بڑھاتی ہے نا, اللہ نے آپ کا انتخاب فرما لیا. ورنہ آج ابھی مولانا سے چرچا ہوئی تو مولانا بتا رہے تھے کہ یہ اونا کا عجیب و غریب ماحول ہے, یعنی جیسے عشاء ختم ہوتی ہے تراویح مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں. گوری مسجد والوں, میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہر بڑی رات میں آپ کی مسجد ضرور کھلی رہتی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں سے دین نکل رہا ہے اور لوگ اسی راتوں کی قدر نہیں کرتے. اس کے سوا میں ایک چھوٹا سا مضمون ہے جو میرے خیال سے 21ویں رات 22ویں رات میں یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو مکمل کر لوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ اس رات موجود تھے تو ایک مفہوم سرسری طور پر آگے کا ایک مفہوم بتا دوں کہ وہاں سے جب وہ ابن ملجم اس عورت سے ملا اور اس نے یہ سارے رابطے مطلب طے کر لیے. اس میں سے ایک رابطہ یہ تھا کہ اس نے یہ اقرار کر لیا, کس نے, وہ ابن ملجم نے کہا میں مولا علی کے قتل کے لیے تیار ہوں. تو قطامہ نے کہا صرف ایک کام کرنا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ اس سے قتل کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو ابن ملجم نے کہا کہ اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک وار تو علی پر میں ضرور کر دوں گا. یعنی اس نے یہ اپنی بند چھوڑ کروا لی. اس نے کہا ایک وار میں ضرور کر لوں گا. قطامہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایک ہی وار صحیح, لیکن تو ایک کام کر. کہا کیا؟ کہا یہ تلوار جو ہے نا, کہا وہ مجھے دے دے. مولا کائنات نے فرمایا تھا نا کہ یہ تلوار تجھے وہ کام کے لیے کام آئے گی. تو عورت نے مانگا, کہا یہ تلوار مجھے دے دے. کہا یہ کیا کرے گی؟
کہا اسی کو میں اپنے پاس رکھوں گی اور اس سے زہر سے جو ہے اسے بجھاؤں گی، یعنی زہر آلود کروں گی، اور اس کے بعد فرمایا اس کو اپنے پاس محفوظ رکھوں گی، اور جب وہ وقت آئے گا نا تو میں تجھے یہ تلوار واپس لوٹا دوں گی۔ اس کے بعد یہ ہوا، یہ میں نے آگے کا مفہوم خالی ضمناً پیش کر دیا۔ جیسے ہی حضرت مولا کائنات جنگ نہروان سے واپس آئے تو سب سے پہلے آپ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے اور وہیں جا کر آپ نے 2 رکعت تحیت المسجد ادا فرمائی، پھر منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور اس کے بعد لوگ جو ساتھ میں آئے تھے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور شریعت کی اتباع یعنی فرما برداری کرنے کا انہیں ترغیب دلائی، اور اللہ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، قبر، حشر، پلسرات اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا، اور ڈرا بجھا کر پھر اپنی داہنی طرف نظر ڈالی، یعنی سیدھی جانب۔ تو منبر کی سیدھی جانب امام حسن پاک بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی تقریر کر رہے ہیں، سیدھی جانب حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ محبت سے فرمایا یا بنیا کم مضی من شہرنا ھذا، یعنی اے میرے بیٹے اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں، یعنی ماہ رمضان شریف تھا تو کہا اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں۔ حضرت امام حسن پاک نے عرض کیا ابا جان 13 دن گزر چکے ہیں، یعنی ماہ رمضان کے 13 دن نکل چکے ہیں۔ پھر اپنے منبر کی بائیں طرف دیکھا نا تو وہاں حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا یا بنیا کم بقا من شہرنا ھذا، یعنی اے بیٹے اس مہینے کے کتنے دن باقی ہیں۔ پہلے بیٹے کو سوال کیا کتنے دن ہوئے ہیں یعنی گزرے ہیں، اور دوسرے کو پوچھا کتنے دن باقی ہیں۔ امام حسین پاک نے عرض کیا ابا جان اس مہینے کے 17 دن اور باقی ہے۔ پتہ یہ چلا سوال پوچھتے پوچھتے بھی گنیت سکھا رہے تھے، یہی تو ہوا نا، اتنا جلدی کوئی آدمی جواب نہیں دے پاتا نا کہ کتنے دن گزر گئے کتنے دن باقی ہے، تو یہ ایک طرح کا مطلب حساب بھی تھا۔ جب دونوں کو پوچھ لیا اس کے بعد حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد مولا کائنات نے اپنی ایسے داڑھی پر ایسے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا رمضان کے اسی مبارک مہینے میں یہ ارشاد فرمایا اسی مہینے میں میری یہ داڑھی اور میرا یہ سر یہ خون سے رنگین ہوگا، یعنی 13 دن گزرے تھے 17 دن باقی تھے، اس میں اپنے یہ مطلب پیشن گوئی فرما دی اور فرمایا رنگنے والا یعنی جو مجھ پر حملہ کرے گا وہ رنگنے والا اس امت کا بدترین شخص ہوگا۔ اس کے بعد اپنے ایک ربائی پڑھی یعنی شعر پڑھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص جس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا ہے لیکن پھر بھی وہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے، یعنی یہ اشعار میں بھی اس شخص کی نشاندہی کی۔ اس مجلس میں جہاں مولا کائنات یہ فرما رہے تھے نا اسی میں ابن ملجم بھی موجود تھا، وہ سمجھ گیا کہ اشارہ یہ سارا کا سارا میری طرف ہے، اور روتا ہوا وہ مسجد ہی میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا امیر المؤمنین اگر میرے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے تو آپ میرے ہاتھ کاٹ ڈالیے، مجھے قتل کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا بغیر جرم کے سزا ممکن نہیں ہے، یعنی ابھی یہ تجھ سے ہوا ہی نہیں ہے تو اس کی سزا کیسی؟ پھر فرمایا مگر یاد رکھ مجھ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اے علی تیرا قاتل جو ہوگا وہ قبیلہ بنی مراد سے ہوگا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ تلوار کا ایک وار کرے گا مگر اس کی مراد پوری نہیں ہوگی، یعنی یہ وار کرنے کے بعد اس کی مراد پوری نہیں ہوگی۔ ابن ملجم نے عرض کیا حضور مجھ پر آپ عیب نہ لگائیں، یعنی یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہ ساری مجھ پر ہے تو مجھ پر عیب نہ لگائیں۔ مولا کائنات نے فرمایا میں تجھ پر کوئی عیب نہیں لگا رہا ہوں۔ کہا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو خفیہ ہے، اس راز کی نشاندہی کر رہا ہوں، یعنی یہ پوشیدہ بات ہے جو میں تجھ پر کھول رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف اس سے میں ہی واقف نہیں ہوں بلکہ یہ کام تو انتظام کر چکا ہے، یعنی تلوار جو دے کے آیا تھا فرمایا اس سے تو بھی واقف ہے کہ تو یہ کام کر چکا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دی، کہا اور بات ایک بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا سچ سچ بتائے گا؟ کہا بتائیے۔ کہا جب تیرا دودھ پینے کا زمانہ تھا، مولا علی ہے کیا فرما رہے ہیں، جب تو دودھ پیتا تھا نا، یعنی اپنی بھاشا میں یوں کہیں کہ چھٹی کا دھاون ہی یاد دلا رہے ہیں، یعنی کہا دودھ پینے کا زمانہ تھا، تجھے جو دودھ پلانے کے لیے دایا آتی تھی وہ یہودن نہیں تھی؟ یہ پوچھا مولا کائنات نے۔ جیسے یہ پوچھا نا تو ابن ملجم نے کہا آپ سچ فرما رہے ہیں، وہ دودھ پلانے والی یہودن تھی۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا ایک بات اور بتا دے۔ کہا کیا؟ کہا جس دن وہ تجھ پر غصے ہوئی تھی تو اس نے تجھے یہ نہیں کہا تھا آخرو ناقت صالحین،
یعنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کوچ کاٹنے والے، یعنی یہ تجھے جملہ نہیں کہا تھا؟ اس نے کہا بالکل صحیح کہا تھا، یہی مجھے کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا سن، کائنات میں 2 شخص بدترین شخصوں میں سے ہوں گے۔ کہا کون؟ کہا پہلا وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور دوسرا وہ جو ایک عورت کی لالچ میں علی ابن ابی طالب کو قتل کرے گا۔ یعنی یہ اور پیشن گوئی فرما دی ایک شخص کے بارے میں، یعنی جو وہی تھا سامنے ہی۔ اس کے بعد مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اسی خطبے کے درمیان، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ پھر حاضرین بھی مطلب سامنے ہی تھے، آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا لوگوں سن لو، میرا رونا یہ موت کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی موت سے نہیں ڈرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں ہے۔ میرا تو راز یہ ہے کہ میں ہمیشہ راہ خدا میں موت کا آرزو مند رہتا تھا، یعنی ہر جنگ میں صف اول میں کھڑا رہتا تھا، آرزو یہی تھی کہ اللہ کی راہ میں موت آ جائیں۔ اور میرا رونا یہ موت کی خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مجھے کربلا یاد آ گئی ہے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم ڈھائے جائیں گے نا، آپ نے فرمایا میں اپنے جگر گوشوں کی مظلومی پر ان قریب ان کے سروں پر جو ہے میرا سایہ جیسے اٹھ جائے گا تو لوگ ان پر ظلم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ داستان پوری مولا کائنات نے لوگوں کے سامنے پیش فرمائی۔ پھر حاضرین سے پھر مخاطب ہو کر فرمایا اے حاضرین جلسہ جو اس وقت موجود نہیں ہیں، انہیں بھی مطلع کر دینا کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت یہ ہے کہ جو بھی میرے بچوں کو پائیں اس حال میں کہ جب ان پر یہ ظلم ہو رہا ہو تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں، اور فرمایا کہ اگر تم سے نہ بن سکے یعنی ساتھ نہ دے سکو تو کم از کم میرے بچوں کی مظلومیت کے غم میں ضرور شریک ہو جانا، یعنی ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا جائے گا تو کم از کم اس کا غم سنو نا، تو یہ دل پر طاری کر لینا۔ اور آگے فرمایا اگر تم سے بن سکے تو ان کی ضرور مدد کرنا۔ جب یہ آپ نے کلمات ارشاد فرمائے تو پورا مجمع جو ہے رونے لگا، اور اس کے بعد عہد کیا سب کے سب نے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے بچوں کا بھی ساتھ دیں گے۔ یہاں تک کہ جتنے لوگ ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے نا، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ وہی کوفہ والے تھے جنہوں نے مولا علی سے وعدہ کیا تھا، انہی لوگوں نے معاذ اللہ رب العالمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کوفہ کی جامع مسجد سے گھر تشریف لائے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، کبھی کبھی آپ حضرت امام حسن پاک کے یہاں، کبھی حضرت امام حسین پاک کے یہاں روزہ مطلب افطار فرماتے یا سحری فرماتے، دونوں کے یہ رات دن گزر رہے تھے۔ اسی دوران ابن ملجم کبھی کبھی مولا کائنات سے ملاقات کے لیے آتا رہتا تھا، یعنی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ اس نے آپ سے ایک سواری مانگی اور اس نے کہا کہ میرے لیے ایک سواری کا انتظام فرما دیں۔ آپ نے اسے سواری عطا فرمائی، اور جب وہ سواری لے کر نکلا نا تو مولا کائنات مسکرا کر فرماتے ہیں اریدو حیاتہ وہو یریدو قتلی ان ھذا قاتلی، فرمایا میں اس کے لیے زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی یہ بندہ بے شک یہی میرا قاتل ہے۔ فرمایا ان ھذا قاتلی، فرمایا یہی میرا قاتل ہے، انہ لم یقتل بعدی، فرمایا میرے قتل کے بعد پھر وہ کسی کو قتل نہیں کر پائے گا، یہ آپ نے نشاندہی کر دی۔ اور اس کے بعد وہ روزوں کی افطاریاں اور جو سحری کا اوقات جو گزر رہے تھے تو اس میں آپ نے خوراک کم کر دی، یہاں تک کہ مولا کائنات نے آخری عمر کے یہ ایام میں 3 لقمے آپ نے اپنی غذا بنا لی، کم از کم خالی ایک جو زندگی کے لیے ضرورت ہوتی ہے 3 لقمے تناول فرماتے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ زیادہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کھانا کم کر دوں تو میرا باطن جو ہے وہ انوار حق سے اور زیادہ مزین ہو جائیں، یعنی یہ اپنے طریقہ اپنایا اور فرمایا اسی حالت میں میں دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اور اپنے رب کے حضور جانا چاہتا ہوں۔ ادھر ابن ملجم اس عورت کے پاس پہنچا اور اس نے 2 بندوں کو یعنی خارجیوں کو تیار کیا، جن میں سے ایک کا نام شبیب بن بحیرہ شجعی اور دوسرے کا نام وردان تمیمی، یہ دونوں کو تیار کیا، اور یہ تینوں لوگ ایک موقع کی مناسبت میں مطلب تلاش میں تھے، یہاں تک کہ رمضان گزرتے گزرتے جب 19ویں رمضان آئی یعنی 19 رمضان آ گئی تو مولا کائنات مسجد میں تشریف لائے، تو دیکھا کہ کوفہ کے جامع مسجد کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا حضور احباب نے یہ کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یعنی یہ دستہ آپ کے ساتھ اس لیے چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام تو قیدیوں جیسا لگتا ہے مجھے، یعنی یہ جو حصار ہوتا ہے نا، کہا یہ قیدیوں کو جو لے جایا جاتا ہے نا ایسا لگتا ہے، ضرورت نہیں ہے۔
تو کہا حضور آپ کی حفاظت کے لیے ہے. تو فرمایا سنو، تقدیر الہی میں جو لکھا جا چکا ہے نا وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے. یعنی میں نے جو ساری پیشن گوئیاں کر دی ہے وہ اگر تقدیر الہی میں لکھا جا چکا تو وہ ہو کر رہنے والا ہے. تمہارے حفاظت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور وہی ہوگا اور ضرور ہوگا. تم جاؤ اور اپنے گھروں میں آرام کر لو، اس لیے کہ تقدیر میں جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. یہ آپ نے کہہ کر لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا. اب پچھلی رات تنہا کوفہ کی جامع مسجد میں عبادت کے لیے مشغول ہو گئے اور بار بار ایسے آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، سچ فرمایا. پھر آپ نے تازہ وضو کیا، ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا، اے علی مرنے کے لیے تیار ہو جا. شعر کا مفہوم یہ تھا، اے علی مرنے کے لیے تیار ہو جا، اپنی کمر کس لے، ان قریب تیرا مقابلہ موت سے ہونے والا ہے. اور فرمایا موت سے نہ گھبرانا علی، جب تم میدان رضا میں قدم رکھ چکے ہو تو پھر گھبرانا کیسا. یہ کہہ کر آپ رات کے پچھلے پہر میں مسجد سے اپنے گھر کی طرف تشریف لائے. پھر مسجد کی طرف واپس گئے. آپ کے گھر میں جو مرغیاں تھیں نا تو وہ مرغابیاں ساری کی ساری مولا کائنات کے آگے پیچھے ہو لی اور کچھ وہ پکار پکار کر کہنے لگی، یعنی شور مچ گیا. تو آپ کی صاحبزادیاں جو تھیں انہوں نے اس کو ہٹانا چاہا. ہٹا رہی تھیں تو آپ نے فرمایا اسے ہٹاؤ نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ چلا نہیں رہی ہے. کہا تو یہ اپنی زبان میں میرے غم میں رو رہی ہے، یعنی یہ رو رو کر مجھے ودا کر رہی ہے. اور ایک روایت میں کہ جب آپ کی صاحبزادیوں نے چاہا نا کہ اس کو دور کر دیں، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چلا نہیں رہی ہے بلکہ علی ابن ابی طالب کی جدائی میں رو رہی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا، امام حسن پاک کو اور اس کے بعد امام حسین کو. اور جب رات کے پچھلے پہر آپ گھر میں تشریف لائے اور گھر سے پھر واپس مسجد کی طرف گئے، پھر ایک شعر پڑھا جس میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا خلو سبیل المؤمنین المجاہدین فی اللہ لا یعبدوا غیر الواحد. فرمایا راستہ دو مومن مجاہد کو راہ خدا میں، اور وہ غیر معبود کو نہیں پوجتا. اسی رات ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ شراب پی کر اسی قطامہ نام کی عورت کے ساتھ تھے. رات کا جب آخری حصہ بتا تو اس خبیثہ عورت نے ان تینوں کو بیدار کیا. کہا چلو جلدی کرو، مسجد کی طرف جاؤ. کہا کیوں؟ کہا جلدی جانا ورنہ لوگ مسجد میں جلدی آ جائیں گے اور مولا کائنات سب سے پہلے پہنچتے تو وہ تنہا ہوں گے. آپ جلدی پہنچ جاؤ. اب یہ عورت کے مطلب پھسلانے پر اور بہکانے پر وہ تین خبیث جو ہے مسجد کوفہ کی طرف پہنچ گئے. یہ تینوں مسجد میں سب سے پہلے آ گئے اور ان تینوں نے اپنی جگہ جو ہے بنا لی اور یہ طے کیا. طے یہ تھا کہ باہر کے جو دو در ہیں، یعنی کمان اپنی بھاشا میں کہہ لیں، اس زمانے میں جو بھی مسجد رہی ہو تو اس میں لکڑیاں وغیرہ رکھی ہوگی. تو فرمایا کہ پہلے جو دو در ہیں اس میں سے ایک در میں یہ شبیب کھڑا رہے گا، دوسرے در میں وردان کھڑا رہے گا اور اندر بیٹھ کر انتظار کرے گا. اور سب سے آگے جو در تھا، یعنی جس کو اپنی زبان میں محراب یا منبر کہہ لیں، تو اس زمانے کے حساب سے وہاں جا کر یہ ابن ملجم چھپ گیا. اور جیسے ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار ہونے لگا اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ سب سے پہلے شبیب حملہ کرے گا، دوسرا حملہ وردان کرے گا، اور اگر ان دونوں کے وار سے وہ بچ گئے تو تیسرا حملہ جو ہے ابن ملجم کرے گا. یہ پلان بنا کر وہ مسجد میں پہلے آ چکے. اور جیسے اذان کا وقت قریب ہونے جا رہا تھا تو دیکھا کہ مولا کائنات مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر اپنی مقدس زبان سے اذان ارشاد فرمائی. یعنی مولا کائنات نے فجر کی اذان کہی. اور جیسے ہی مولا کائنات مسجد کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، یعنی باہر سے اندر، تو پہلے در میں جو شبیب چھپا ہوا تھا نا، اس خبیث نے مولا کائنات پر سب سے پہلے طاق میں سے حملے کا مطلب وار کیا. اور جیسے اس نے وار کیا تو اس کی تلوار کمان کے اس لکڑی کے تھنے میں لگی اور وہیں اس کی تلوار ٹوٹ گئی. یعنی مولا علی پر اس کا وار پڑھا نہیں. اور آگے ارشاد فرمایا کہ دوسرے در کی طرف جب آپ آگے بڑھے تو اس خبیث نے وردان نے دوسرا حملہ کیا تو اس کا بھی وار جو ہے وہ بھی کسی لکڑی سے ٹکرایا اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی. اس کا بھی حملہ مطلب کارگر ثابت نہ ہوا. اس کے بعد مولا کائنات جو ہے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنے دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا، کہا عجیب کرشمہ قدرت ہے، شور و گل نہیں ہے. یہ ارشاد فرمایا اور فرمایا
نہایت صبر کا مادہ موجود ہے اور مسجد میں موجود ہوں، پھر بھی لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں جیسے آگے بڑھا اور محراب کے بالکل قریب کھڑا ہوا اور نہایت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت باندھ لی، اور جب آپ نے پہلی رکعت میں سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھایا، اسی حالت میں اس خبیث ابن ملجم نے آپ کے مبارک سر پر جو ہے تلوار کا وار کیا، اور یہ تلوار کا وار مولا کائنات کو وہیں لگا جو جنگ خندق کے موقع پر ابن عبد وود نے جو آپ کے سر پر مارا تھا، اور جیسے وہ وار لگا آپ کا وہ زخم کھل گیا اور سر مبارک کا جو مغز ہوتا ہے نا وہ سارا کا سارا باہر آ گیا اس کے ایک وار سے، اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو تاریخ میں آج بھی چاند اور سورج کی طرح چمکتا ہے۔ مولا کائنات نے یہ آواز لگائی، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا۔ اور جیسے مولا کائنات زخمی ہوئے، ابن ملجم یہ آواز سن کر بھاگا اور زور زور سے وہ خود چلاتا گیا کہ افسوس، امیر المؤمنین شہید کر دیے گئے، مولا علی شہید کر دیے گئے۔ اہل کوفہ نے جب یہ شعور سنا نا ابن ملجم کے تو فوری طور پر مسجد کی طرف جمع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات اپنی خون آلود داڑھی کو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرما رہے تھے، اسی داڑھی کی حالت میں جو خون سے رنگین ہیں میں دربار رسالت میں جاؤں گا، سیدہ کائنات سے ملوں گا، اپنے چچا حمزہ سے ملوں گا، اپنے بھائی جعفر طیار سے ملوں گا۔ اتنے میں قریب میں حضرت امام حسنین کریمین کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ اتنے میں کسی نے عرض کیا، امیر المؤمنین وہ خبیث کون تھا؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو، میرا قاتل ابھی واپس آئے گا، یعنی جو بھاگ گیا ہے وہ واپس آئے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں شبیب آتا نظر آیا۔ لوگوں نے پوچھا تو ہی قاتل ہے؟ وہ کرنا چاہتا تھا انکار لیکن اس سے نکلا ہاں۔ لوگوں نے اسی وقت اس کو اتنا مارا کہ وہیں اس کا دم توڑ گیا۔ ابن ملجم جو بھاگ کر اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں پہنچا تھا، اس کی کیفیت دیکھ کر اس کے چچا زاد بھائی نے پوچھا، کہا تو گھبرایا ہوا کیوں ہے، یعنی پریشان کیوں ہے؟ کیا تو ہی قاتل علی ہے؟ وہ انکار کرنا چاہتا تھا نا تو اس نے خود بخود کہہ دیا، کہا ہاں میں ہی قاتل علی ہوں۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس کو اسی وقت گرفتار کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ جیسے ابن ملجم کو مولا کائنات کے سامنے لایا گیا نا تو مولا کائنات نے ایک نظر دیکھا اور فرمایا، ملجم، ابن ملجم دیکھ جو میں کہتا تھا وہی ہوا نا، یعنی اس سے آخری وقت بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جو کہتا تھا وہی ہوا نا۔ پھر مولا کائنات نے اپنے صاحبزادوں ارشاد فرمایا کہ اسے جیل لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا جو میں کھاؤں وہی اسے کھلانا۔ اخلاق مولا کائنات دیکھیں کیا فرمایا، کہ اسے وہی کھلانا جو میں کھاؤں، اس سے وہی پلانا جو میں پیوں، اور فرمایا سنو اس سے ابھی کوئی سزا نہ دینا، اگر میں بچ گیا تو وہی کرنا جس کی میں رائے دوں گا، اور میں اپنے حساب سے اگر بچ گیا تو وہی سزا دوں گا جو اس کا جرم ہوگا، اور اگر میں وصال فرما جاؤں یعنی دنیا سے چلا جاؤں تو میری وصیت یاد رکھنا، اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے، یعنی ایک ہی وار کیا ہے، اس سے زیادہ اس پر وار نہ کرنا۔ اور فرمایا پھر آپ نے جو ہے اسی وقت ایک آہ کھینچی تو لوگوں نے جلدی سے آپ کو ایک اونی گدڑی کے اندر آپ کو لیا، آپ کے سر انور کو لیا اور آپ کو جو ہے تکیے کے ذریعے مطلب باہر لے جایا گیا، اور اٹھا کر جب آپ کے گھر لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو کہ میرا سر جانب مشرق کرو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ صبح قریب تھی، آپ نے صبح کو مخاطب کر کے فرمایا، اے صبح میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کے حکم سے تو آئی ہے، قیامت کے دن تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لایا تھا۔ یعنی آخری کلمات یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے صبح تو گواہ ہو جانا کہ میں مومن ہوں اور سب سے پہلے میں نے فریضہ الہی ادا کیا ہے، اور تو گواہی دینا کہ جب سے اب تک مجھے غفلت کی نیند تو نے کبھی سوتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، بے شک مجھے میرا رب ہی کافی ہے اور اسی کی گواہی کافی ہے۔ آپ کے یہ جملے سن کر لوگوں میں ایک مطلب رجحان طاری ہوا، لوگوں نے رونا شروع کر دیا، اور اس کے بعد علاج کے لیے ایک بندے کو بلایا گیا، اس کا نام تھا عمر بن نعمان۔ وہ تشریف لائے اور جیسے زخم دیکھا نا مولا کائنات کا تو رونے لگے زاروں قطار۔ لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا کہ یہ خدمت جو مجھے آپ نے سونپی ہے نا اب یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ دماغ کا جو حصہ باہر آ چکا ہے نا اب اس کو بھرنا مشکل ہے، یعنی اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زخم جو آ چکا ہے وہ اس وار کا تھا تو یہ باہر آ چکا ہے۔
مولا کائنات نے فرمایا جب ہمارا علاج ہی ممکن نہیں ہے اور ہمارا رہنا ہی ممکن نہیں ہے تو اب زخم بھرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد 19 رمضان کی صبح زخم ہوا اور 20 رمضان کا دن گزرا اور رمضان کی 21ویں رات کی شروعات ہوئی، اور 21ویں رات میں آپ نے اپنے صاحبزادیوں کو بالخصوص حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یا بنتی ام کلثوم غلقی علی ابیک الباب، فرمایا اے بیٹی کلثوم اپنے باپ پر دروازہ بند کر دو، یعنی میرا دروازہ بند کر دو۔ جب سیدہ ام کلثوم نے دروازہ بند کر دیا تو مولا کائنات نے سب سے پہلے اپنی صاحبزادیوں کو وصیت فرمائی، پھر امام کو وصیت فرمائی، اور پھر فرمایا میرے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم جانتے ہو، میں نے سب چیزوں کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور تمہیں کئی مرتبہ میں بتا بھی چکا ہوں، اور فرمایا خاص کر کربلا میں جو واقعہ پیش آنے والا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں جو آپ کو بتا چکا ہوں۔ فرمایا یاد رکھنا جب واقعہ کربلا پیش آئے تو بیٹے اس پر استقامت کے پہاڑ بن کر ثابت قدمی کا اظہار کرنا، یعنی صبر سے کام لینا۔ یہ وصیتیں فرمائی، سب نے وصیتیں سن لی، مولا کائنات نے سب کو یہ تسلیاں دی اور رونے سے منع کیا، اور فرمایا سنو تمہارے رونے سے میری تکلیفیں دور نہیں ہوگی، لیکن سنو اب میں تم سب کو یہ کہتا ہوں کہ تم سائیڈ میں ہٹ جاؤ، یعنی الگ الگ ہو جاؤ۔ ساروں کو سائیڈ میں کیا اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی ہستیاں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا ھذا الملائکہ، اللہ کے مقدس فرشتے آتے ہیں، والنبیون، فرمایا اللہ کے انبیاء آ رہے ہیں، پھر فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آ رہے ہیں، اور فرمایا حضور نے آتے ہی حضور فرماتے یقول یا علی ابشروا فما تصیروا الیہ خیر مما انت فیہ، فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت، یہ انبیاء کی جماعت، اور حضور تشریف لائیں اور فرما رہے اے علی تمہیں بشارت ہو، تم جہاں ہو اس سے بہتر مقام کی طرف بلائے جا رہے ہو۔ یعنی حضور نے آ کر یہ بشارت دی۔ آپ کے اتنا کہنے پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غیبی آوازیں آنے لگی، یعنی غیب سے پھر آوازیں آئی۔ اس میں سے ایک آواز یہ تھی کہ ہٹ جاؤ محمد رسول اللہ تشریف فرما ہونے والے ہیں، اور جیسے حضور کا اعلان ہوا اس کے بعد مولا کائنات نے یہ آواز سنی کہ فوری طور پر مولا کائنات سے یہ آواز سنائی دی گئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی آپ نے یہ کلمات کہے یعنی کلمہ طیبہ پڑھے تو مولا کائنات کے اس کلمے پر ہی روح قبض کر لی گئی، اور یہ کلمات پر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے فرمایا کہا کہ حضور کی آواز مبارک ایک گنجی، یعنی حضور کی آواز لوگوں کو سنائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا آج میرا علی شہید ہو گیا، اب اس امت کا نگہبان کون ہوگا، ان کی سیرت و کردار کی پیروی کون کرے گا۔ اور اسی طرح مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فرش گیتی سے تشریف لے گئے، جو 21ویں شب کو جو ہے یہ آپ کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مولا کائنات کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور بالخصوص آج کی رات کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور جو بھی ذکر خیر ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں، اور اسی طرح ہمیں ان راتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جنہوں نے دام دل میں سکھنے حصہ لے کر اس رات کو آباد کیا اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں آباد فرمائیں، اللہ ان کی قبروں کو آباد فرمائیں۔ میدان محشر میں جب پہنچے تو پنجتن پاک چار یار اور حضور کی شفاعت سے بہرور فرمائیں۔ اللہ اس رات کی برکت کی وجہ سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور اللہ قیامت کے دن بلا حساب و کتاب حضور کی شفاعت کے ذریعے جنت القدس میں جگہ عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔